الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انا نعوذ بک من سوء الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47۔ یا بنی، یا اے حرف ندا، بنی اولاد بیٹے، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، حضرت یعقوب کی اولاد۔ اذکروا، ذکر یذکر باب نصر ینصر، اور یہ فعل امر ہے جمع مذکر حاضر۔ تم یاد کرو نعمت انعام فیور، یا میرا، التی وہ نعمت جو، انعمت میں نے انعام کی، انعم ینعم انعام باب افعال ہے اور یہ واحد متکلم۔ علی پر، کم تم سب کے، واو اور انی بے شک میں، فضلت میں نے فضیلت دی، میں نے برتری دی، کم تم سب کو۔ فضل یفضل تفضیل، یہ باب تفعیل ہے۔ علی پر، العالمین عالم کی جمع، جہان، عالمین تمام جہان، تمام جہانوں پر۔ واو اور اتقو تم ڈرو، پھر اتقا اپنے آپ کو بچانا، حفاظت کرنا، اپنے آپ کو بچاؤ۔ یومن اس دن سے، لا نہیں تجزی جزا بنے گی، جزاءً کہتے ہیں کافی ہونا یا اس کی طرف سے ادا کر دینا۔ جزا المکافات، نہ جزا بنے گی، نہ کام آئے گی۔ نفس انسان، کوئی جان، ان سے نفس جان، کوئی جان کسی جان کے، شیئن کچھ بھی۔ واو اور لا نہیں یقبل قبول کیا جائے گا، قاف با لام اس کا روٹ ہے قبول کیا جانا، فعل مضارع مجہول ہے، نہیں قبول کی جائے گی۔ منہا اس سے، شفاعتن کوئی شفاعت، کوئی انٹرسیشن، شین فاعین اس کا روٹ ہے، یہ شفع کا مصدر ہے، شفاعہ کہتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی چیز دوسری چیز کے ساتھ ملا کر اس کا جوڑا کر دینا۔ شفع شیء، اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز ملا کر اس کا جوڑا کر دینا۔ شفع لفلان یا شفع فیہ کہتے ہیں کسی کی بات یا درخواست کے ساتھ کوئی اپنی تائید یا سفارش ملا دینا۔ تو شفاعت ایون نمبر جوڑا، واو اور لا نہیں یؤخذ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل عدل کہتے ہیں بدلے کو، فدیے کو، معاوضے کو۔ واو اور لا نہیں ہم وہ، ینصرون مدد کیے جائیں گے، پھر فعل مضارع مجہول ہے، نون صاد را اس کا روٹ ہے، اور وہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ واو اور از اذکروا کا مخفف ہے، ایبریویشن ہے کہ یاد کرو وہ وقت، تصور میں لاؤ وہ وقت،
نجینا نجات دی نہ ہم نے کم تم کو، من سے، آل فرعون آل فرعون سے، آل میں اولاد بھی آتی ہے، قبیلہ، سپورٹرز مددگار، ایک جیسی سوچ رکھنے والے، ایک جیسا مقصد رکھنے والے، فالوورز، سپورٹرز، حمزہ واو لام، آل کا روٹ ہے رجوع کرنا، رجوع کرانا، آگے فرعون ہے تو فرعون ایک ٹائٹل تھا، یا تو کہا یہ رعین سے ہے، سورج، رعین سورج کی کرنوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جس کا تعلق سورج دیوتا سے ہے، اور اس کو مگرمچھ بھی اس کا مطلب ہے۔ تو بہرحال فرعون بادشاہ کا لقب، مصر کے بادشاہ کا لقب، لقب کل ان مالک مصر، مصر کے جتنے بھی بادشاہ تھے یہ ان کا لقب تھا۔ یا پھر فرعون سے ہے کہ ذہانت سے اور عقل مندی سے اس کو لیا جاتا ہے، یا پھر تفرعن سے ہے کہ وہ سرکش ہوا یا اس نے شان و شوکت کا اظہار کیا۔ یسومونا وہ چکھاتے تھے، سین حمزہ میم، اس کا روٹ ہے ساما یسومو باب ناصر ینصرو، یسومونا فعل مضارع معروف، وہ چکھاتے تھے۔ سوم کہتے ہیں بوجھ ڈالنا، کسی چیز کی طلب کرنا، دکھ پہنچانا، شر پہنچانا، کسی پر بوجھ یا بار ڈالنا، تو وہ ڈالتے تھے کم تم پر، اور سوم جانور چرانے کو بھی کہتے ہیں۔ وہ چکھاتے تھے کم تم کو سوء برا، سوءن ہر وہ چیز کو کہتے ہیں جو غم میں مبتلا کر دے، سوء سختی کو، برائی کو کہا جاتا ہے، عذاب، برا عذاب، اور عذاب کہتے ہیں کہ الایجاع الشدید سخت تکلیف دینا، زندگی کی حلاوت سے محروم کر دینا۔ برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے، ذبح یذبح تسبیحی، یہ باب تفعیل ہے، تو خونقہ کہتے ہیں گلا گھونٹ کر مارنا، اور نحر کہتے ہیں ذبح کرنا، شقہ پھاڑ دینا، اور فاتقہ توڑ دینا، اور ذبح کہتے ہیں قطع الحلقوم گردن کاٹنا، ذبح کرنا، کیل کرنا، مار ڈالنا۔ تو وہ ذبح کرتے تھے ابنا، ابن کی جمع بیٹے، کم تم سب کے، واو اور یستحیونا، استحیا زندہ چھوڑ دینا، ابقواہ حیا زندہ باقی رکھنا، زندہ رہنے دیتے، نساء عورتیں، کم تم سب کی، واو اور فی میں ذالکم اس ذالکا تھا، تو پیچھے کیونکہ ابنا اکم اور نساء اکم آیا تو کلام کے حسن کے لیے، اس کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے کم لایا گیا، ورنہ یہ ذالکا ہے۔ اس میں بلا امتحان کو کہتے ہیں، آزمائش کو کہتے ہیں، البلاء یکون فی الخیر والشر، یہ امتحان دونوں طریقوں کا ہوتا ہے، خیر میں بھی اور شر میں بھی۔ تو بہرحال آزمائش تھی، امتحان تھا، ہارڈ ٹرائل تھا، من سے، ربکم تم سب کا رب، عظیم بڑا، یہ اعظم سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے کہ بڑا ہونا،
گراں ہونا، مشکل ہونا، تو عظیم یہاں پہ بڑے کے لیے آیا۔ واو اور از، پھر وہ دیکھیں کہ اذکروا کا مخفف ہے، یاد کرو وہ وقت جب فرقنا، فارا قوم، قوف، فاس سے شروع ہونے والے اکثر الفاظ ان میں الگ الگ کرنا، پھاڑنا، اس کے معنی آتے ہیں۔ فرقنا ہم نے پھاڑ ڈالا، جمع متکلم، فعل ماضی معروف، باب سامع یسمعو، الگ الگ کرنا، فرقہ بھی اسی سے ہے، ٹکڑے کرنا، پھاڑ ڈالنا۔ اور جب ہم نے پھاڑا، بکم، بھی ساتھ، کم تم سب کے، البحر سمندر، دریا، پس انجینا نجات دی ہم نے، نون جیم واو اس کا روٹ ہے، انجا ینجی انجا باب افعال ہے، انجینا ہم نے نجات دی، کم تم سب کو، واو اور، اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، اغرق یغرق اغراق باب افعال ہے، جمع متکلم، فعل ماضی معروف۔ آل فرعون، فرعون کے آل کو، فرعون کے اہل خانہ کو، فرعون کے فالوورز کو، فرعون کے پیروکاروں کو، فرعون کے قبیلے کو، فرعون کے لوگوں کو، واو اور، انتم تم، تنظرون دیکھ رہے تھے، نظر ینظرو، اور تا جو ہے تم کے لیے، واو نون جمع کا، تم دیکھ رہے تھے، واو اور از جب، وعدنا ہم نے وعدہ کیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، اور وعدہ ایک دوسرے سے وعدہ کرنا، ایک دوسرے سے وعدہ لینا۔ اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ، حضرت موسیٰ سے، 40 40 40 اربع 4 اور 40 40 40، لیلتاً رات، ثم پھر، اتخذتم، ثم حرف عطف ہے اور تراخی زمان کے لیے یعنی اس کے بعد، اتخذتم اتخاذ باب افتعال ہے، حمزہ خوازہ اس کا روٹ ہے، تم نے لیا، العجل عجل گائے کا بچہ، بچڑا، من سے، بعد ہی اس کے بعد، واو اور، انتم تم، ظالمون ظالم کی جمع، ظالم تھے، ثم پھر، ثم حرف عطف ہے، عفونا ہم نے معاف کیا، عین فا واو اس کا روٹ ہے، مٹا دینا، عفونا ہم نے معاف کیا، یہ جمع متکلم فعل ماضی معروف ہے، عفون مٹا دینا، ہم نے معاف کیا، ہم نے مٹا دیا، انکم تم سے، من سے، بعد ذالک اس کے بعد، لعل شاید، لعل حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف امید ہے اور خوف پہ دلالت کرتا ہے، امید اور خوف پہ، لعل شاید، یا تاکہ، کم تم سب، تشکرون تم شکر کرو، شکرن اس کا اسم مصدر ہے، اور تشکرون فعل مضارع معروف، جمع مذکر حاضر، تم سب شکر کرو، بیکم گریٹفل، واو اور از جب، آتینا ہم نے عطا کی، موسیٰ موسیٰ، الکتابہ کتاب، موسیٰ مفعول بہ ہے اور الکتاب مفعول بہ ثان دوسرا مفعول، واو اور، الفرقان فرق کرنے والا، کرائیٹیرین حق اور باطل میں فرق کرنے والا، فرقان معجزے کے لیے استعمال ہوتا ہے، البرہان کسوٹی، دین کا علم فہم جس سے حق اور باطل میں تمیز ہو، لعل تاکہ، کم تم سب، تہتدون ہدایت پاؤ، تا تم کے لیے، جمع مذکر حاضر، فعل مضارع معروف، واو اور از جب، قال کہا، موسیٰ موسیٰ نے، لی واسطے، قومہ اس کی قوم، موسیٰ جو ہے یہ موشے سے ہے، پانی کی چیز، موشا کہتے ہیں نکالا ہوا، موشی نکالنے والا، اور موسیٰ
موش ایسے ہے پانی سے نکالا ہوا بچہ، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ اللہ کے نبی قومی ہی اپنی قوم کے لیے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم ظلمتم، جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف، تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر، بھی ساتھ اتخاذ بنانا، کم تمہارا، العجلہ بچڑے کو، کاف کو، فا پس توبو تم رجوع کرو، پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، ٹرن، الا طرف، باری، اللہ تعالیٰ کا نام ہے الباری، با را ہمزہ اس کا روٹ ہے، تو باری ایجاد کرنے والا، اختراع کرنے والا، نکال کھڑا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، ایجاد کرنے والا، کریئیٹر، اپنے رب کی طرف۔ اور قرآن پاک میں ایک ہی بار یہ لفظ آیا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام آیا، هو اللہ الخالق البارئ المصور، تو باری پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ فا پس اقتلو تم قتل کرو، قتل یقتلو باب ناصر ینصرو، اور یہ فعل امر ہے، تم قتل کرو، انفسکم اپنی جانوں کو، اپنے قبیلے کو، اپنے بھائی بندوں کو، ذالکم وہ، خیر بہتر، بیسٹ، یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے، اخیر سے خیر ہے، بہت اچھا، بیسٹ، بہتر، لکم تم سب کے لیے، اندہ پاس، باری پیدا کرنے والا، رب، کم تمہارا، تمہارا کریٹر، فا پس تابع علیکم اس نے توجہ فرمائی تم پر۔ جیسے میں نے بتایا الباری کہتے ہیں کسی چیز کو ظاہر کرنا، مینیفیسٹ کرنا، انہو بے شک وہ، ہوا وہ، ہو اور ہوا ایک متصل ہے اٹیچڈ، اور ہوا منفصل ہے ڈیٹیچڈ ہے، دونوں کا مطلب وہ ہے، تو انہو ہو وہی ہی، صرف وہ، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا۔ واو اور اس جب قلتم تم نے کہا، قاف واو لام اس کا روٹ ہے، قلتم جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف، تم سب نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن ہرگز نہیں، یہ حرف نافیہ ہے، پارٹیکل آف نیگیشن، نیگیٹ کرنے کے لیے، حرف نفی لا بھی ہے نہیں، لم بھی، ما اور لن یہ سب حروف نفی ہیں، حروف نافیہ ہے، ہرگز نہیں، نؤمن ہم ایمان لائیں گے، ان لن کئی اذن، مضارع کے آخر میں زبر دیتے ہیں، نؤمن تھا تو نؤمن کر دیا، لن نؤمن ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ہم اعتبار نہیں کریں گے، ایمان کے بعد لا آئے تو اعتبار کرنا، ماننا، ہرگز ہم لا کا تیرے لیے، تیری بات کا اعتبار نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، نون مضارع کی علامت ہم کے لیے، نرا ہم دیکھ لیں، اللہ اللہ کو، جہرتاً کھلم کھلا، سر کا اپوزٹ ہے، ما ظہرا سامنے، سر کہتے ہیں چھپا ہوا، اور جہری ظاہری کو کہتے ہیں جو چیز ظاہر ہو، سامنے ہو، عیاناً غیر مستتر چھپا ہوا نہ ہو، سامنے، with on eyes آنکھوں کے سامنے دیکھنا، سامنے دیکھنا، فا پس اخذت پکڑ لیا، کم تم سب کو، الصاعقۃ بجلی کی کڑک نے، یہ باب فتح یفتح ہے، صعق یصعق، صواعق اس کی جمع ہے، صاعقہ کی، چمک کو، کڑک کو، ہولناک دھماکے کو، اور ایسی بجلی جو گرے اور جلا کر بھسم کرتے، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے، ثم پھر بعثنا با عین تھا اس کا روٹ ہے، بعثنا ہم نے اٹھایا،
بعثا اٹھانا، بھیجنا، نکالنا، بعثنا ہم نے بھیجا، ہم نے اٹھایا، کم تم سب کو، من سے، بعدی بعد، موتکم تمہاری موت، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم تشکرون شکر گزار بنو۔ واو نون جمع کی علامت ہے۔ واو اور ظللنا ہم نے سایہ کیا، ظلل یظلل تظلیل یہ باب تفعیل ہے، لام لام اس کا روٹ ہے، ہم نے سایہ کیا، ظل سائے کو کہتے ہیں۔ علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، قین میم میم اس کا روٹ ہے، غم ڈھانپ لینا، غم اور غمام ایک ہی روٹ ہے، دلوں پر بادل آتے ہیں تو غم ہوتا ہے، اور آسمان پہ بادل آئیں تو غمام ہوتا ہے۔ تو غمام ابر تہ بتہ ہونا، ابر بادل تہ بتہ ہو کر گاڑھا ہو جائے تو اس کو غمام کہتے ہیں، کلاؤڈز بادل۔ واو اور انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، المنا من کا مطلب احسان بھی ہے، کون بھی ہے، اور من وہ خاص چیز، وہ شبنم کی طرح زمین پر جم جاتی میٹھی چیز، وہ دھنیا کے بیج کی طرح، شہد کی طرح ہوتی، گوند کی طرح سوکھ کر ایسی بن جاتی، ترنجبین کی طرح۔ تو من، واو اور السلوی، سلوی چھوٹی چڑیا کو، بٹیر کو کہا جاتا ہے، کہ بٹیر کی معنی سفید پرندے سلوی ہے۔ کلو تم کھاؤ، من سے، طیباتی، طیبہ اس کا روٹ ہے، طیبہ کی جمع طیبات، پاکیزہ سے، کلین اینڈ پیور صاف ستھرا، وہ چیز طیبہ کہتے ہیں جو دل کو خوش کر دے، خوش منظر، اور یہ اپوزٹ ہے خبیث کا، خبیث ناپاک اور طیب پاک۔ ما جو رزقنا ہم نے رزق دیا، کم تم سب کو، واو اور ما نہیں، ظلمو انہوں نے ظلم کیا۔ پھر وہ ڈائی لے کر آئیں، فعلو کا، فعل فعلا فعلو، تو اس پہ اس کو فٹ کریں تو ظلمو فعلو اس وزن پہ ہے، ان سب نے ظلم کیا، جمع مذکر غائب، فعل ماضی معروف، ما نہیں، پھر نگیٹ کرنے کے لیے حرف نفی ہے، انہوں نے ظلم نہیں کیا نہ ہم پر، واو اور لیکن، لیکن کانو وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پہ، یظلمون ظلم کرتے، یا وہ اور یظلمون واو نون جمع کا، وہ سب ظلم کرتے۔ واو اور اس جب قلنا ہم نے کہا، ادخلو فعل امر تم داخل ہو جاؤ، ہذہ یہ، اس میں اشارہ قریب مؤنث کے لیے، ہذا کا مؤنث، ہذہ یہ، القریہ یہ تا جو آخر میں آئی یہ مؤنث کی علامت ہے، تو قریہ، قوف را یا اس کا روٹ ہے، قریہ بستی کو کہتے ہیں، بستی کو، اور اس کو جاگیر اور جائیداد بھی کہتے ہیں۔ تو قریٌ جمع کرنا، اور قریہ وہ بستی یعنی چھوٹی بستی کو قریہ کہا جاتا ہے، کبھی کبھی بڑے شہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چھوٹی بڑی بستی دونوں کے لیے۔ تو اس بستی میں یہ خاص بستی تھی، اریحہ اس کا نام تھا، پس کلو تم کھاؤ، منہا اس سے، حیثو جہاں سے، یہ اسم ظرف مکان ہے، شئتم شاء یشاء مشیہ تم سب چاہو، فعل ماضی معروف، جمع مذکر حاضر، رغدہ بے فکری سے، مزے سے، با فراغت، کھلم کھلا، وسیعی۔ واو اور ادخلو تم داخل ہو جاؤ، مدخل کہتے ہیں داخل ہونے کی جگہ، اور ادخلو تم داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، سجدن سجدہ کرنے والے، جھکنے والے، ساجد کی جمع ہے سجدہ، عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر۔ واو اور قولو تم کہو، حطۃ
تو ہا تو طا اس کا روٹ ہے، حطۃ مغفرت کے لیے، معافی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہا تو طا بلندی سے نیچے گرنا، حطۃ فعلۃ کے وزن پہ ہے۔ پتے جھاڑنا کہا جاتا ہے کہ حتی ورق الشجر، درخت نے پتے جھاڑ دیے۔ تو بلندی سے نیچے کرنا، دور کر دینا، نیچے گرا دینا۔ تو حطہ معافی کے لیے کہ کہو حطہ بخشش، معافی، معاف کر دیجئے، یعنی استغفر اللہ، نغفر ہم معاف کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، خطایا گناہ، خطایا اسم جان بوجھ کر ہوتا ہے، وہ بھی گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور خطیئہ عمدن بھی ہوتا ہے جان بوجھ کر، اور غیر عمدن بھی ہو سکتا ہے۔ تو خطایا خطائیں، گناہ قصور، کم تمہارے، واؤ اور س ان قریب کے لیے، ان قریب، نزیدو ہم زیادہ دیں گے، ہم زیادہ کریں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو ہم زیادہ دیں گے، احسان کرنے والوں کو، خوبصورت عمل کرنے والوں کو، ہر عمل میں حسن پیدا کرنا، خوبصورتی پیدا کرنا، حق کم لینا اور زیادہ دینا، عمل کو بیوٹیفائی کر دینا۔ تو احسان کرنے والے، شکر گزار۔ فا پس بدلا تبدیل کر دیا، بدلا یبدل تبدیل، دیکھیں یہ تبدیل اس کا اسم مصدر ہے اور باب کا نام ہے۔ اسم مصدر وہی باب کا نام ہوتا ہے، لیکن ثلاثی مجرد کے مصادر کا کوئی قاعدہ قانون نہیں۔ ثلاثی مزید فیہ ایک خاص وزن پہ ہوتا ہے، اس کے مصادر۔ بدلا یبدل تبدیل اسم مصدر ہے اور باب کا نام ہے۔ تبدیل کر دیا الذین ان لوگوں نے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کا صحیح مقام نہ دینا۔ قول بات، غیر سوائے، الذی وہ جو، قیلا کہا گیا، لکم تمہارے لیے، فا پس انزلنا ہم نے نازل کیا، علی پر، الذین وہ لوگ جو، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب، زلزلہ، شیطان کے وسوسے کو بھی کہتے ہیں، طاعون کو بھی کہتے ہیں، سخت پالے کو کہتے ہیں، عذاب، بلا، آفت، من سے، السما آسمان، بما ساتھ اس کے جو، کانو وہ تھے، یفسقون نافرمانی کرتے۔ مضارع فعل مضارع کے ساتھ جب کانو لگے تو یہ ماضی استمراری کے معنی آتے ہیں، پاسٹ کنٹینوس کہ وہ نافرمانی کرتے رہتے تھے۔ فرما برداری سے نکل جانا، حد سے بڑھ جانا، گناہ کے کسی حصے میں جا گرنا، یہ سب فسق ہے۔ تو وہ نافرمانی کرتے رہتے تھے، حدود توڑتے رہتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 سے تشریح کر لیتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، یہ ملامت کا خطاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی میری نعمت کو یاد کرو، التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تمہیں تمام جہان پر، اقوام عالم پر فضیلت دی، تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا۔ تو مدینے کے یہود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو مدینہ میں یہود رہتے تھے، وہ احبار تھے، وہ پڑھے لکھے تھے، ان کو تمام واقعات کا علم تھا، کتابیں انہی کے پاس تھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءکم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ تو کہا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، اب ماضی کی غلطیوں کو چھوڑ دو، تم سب جانتے ہو، ما عقلوہ وہم یعلمون،
اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قد اخترناہم علی علم علی العالمین، ہم نے ان کو چن لیا، ہم نے ان کو منتخب کیا، تو اللہ نے ان کو صلاحیت دی، وہ ذہین ترین قوم ہے، ان کو ذمہ داری دی۔ آج بھی یہودی ذہین ترین قوم ہے، بینکنگ سسٹم، اکانومی ان کے پاس ہے، وہ اہم عہدوں پر ہیں، حکومت، میڈیا، فائنینس، سائنس، میگزین، ان پر وہ چھائے ہوئے ہیں، کنگ میکرز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس دلایا، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم اس دور کے امت مسلمہ تھے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور تمہاری کتابوں میں واضح ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ، ان کو سپورٹ کرو، تو تم نہیں کر رہے تو یاد رکھو واتقوا یوماً، اس دن سے اپنے آپ کو بچاؤ، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی انسان کسی انسان کے ذرا بھی کام نہ آئے گا، ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی کوئی بدلہ لیا جائے گا، کوئی فدیہ لیا جائے گا، کوئی معاوضہ لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی مدد کیے جائیں گے۔ تو آخرت کا احساس دلایا کہ دیکھو تمہارا عقیدہ خراب ہے، اپنی آخرت کو خراب نہ کرو، اور یہ مت سمجھو کہ تمہاری بخشش تمہارے آبا کی وجہ سے ہوگی، تمہاری کوئی آفر قبول نہیں کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْفَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ دیکھو قرآن پاک ایک آئینہ ہے، یہ بنی اسرائیل کی تاریخ تمہیں بار بار بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے غلطیاں کی، ایسا نہ ہو کہ تم غلطی کر کے ان کی طرح ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت پر بھی وہی حالات ہوں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے۔ آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا حُجْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ، تم بھی لازماً پہلوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، بالشت کے مقابلے میں بالشت اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، اگر گوہ کے بل میں وہ گھسے ہوں تو تم بھی گھس کر رہو گے۔ تو قرآن پاک کے آئینے میں اپنے آپ کو ہم نے سنوارنا ہے، یہ وہ پارلر ہے، یہ وہ خوبصورت پارلر کہ اس میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی، ضد اور تعصب کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اور تکبر شیطان کا شیوا ہے، تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن کوئی آفر قبول نہ کی جائے گی۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا کہ یاد رکھو لا تزر وازرۃ وزر اخری، اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور فرمایا کہ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَلَدِهِ شَيْئًا، باپ اور اولاد کا رشتہ، ایک دوسرے پر احسان کرنے والا، ایک دوسرے سے پیار کرنے والا، تو کہا کوئی والد کسی اولاد کے کام نہ آئے گا، اور نہ ہی اولاد اپنے والدین کے کام آئے گی۔ تو یوم الدین کا صحیح ڈیفینیشن بتا دیا، وہ نفسی نفسی کا دن ہوگا کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، اور انسان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ کہے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، انسان کہے گا کہ اللہ سب لے لے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اللہ مجھے بچا لے۔ تو ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، ہر انسان دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ بنی اسرائیل کی تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ جب ہم نے تم کو بچایا آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو برا عذاب تمہیں چکھاتے، یذبحون ابناءکم،
تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے، ان کو کنیز بناتے، ان کو کنیزیں بناتے، ان کو لونڈیاں بناتے، ان سے کام لیتے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو، بظاہر تو فرعون تم پہ مشقتیں ڈال رہا تھا، تمہیں تکلیف میں ڈال رہا تھا، لیکن اصل آزمائش کس کی طرف سے تھی؟ تمہارے رب کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم سب کے آنے کا مقصد بتا دیا کہ لیبلوکم، اللہ تم سب کو آزما رہے ہیں، اور آزما بھی دونوں طریقوں سے رہے ہیں، خیر سے اور شر سے، نعمتوں سے اور تکلیفوں سے۔ تو ہر آزمائش، ہر امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ شکر کا بھی امتحان لیتے ہیں، صبر کا بھی امتحان لیتے ہیں۔ کسی انسان کی کوئی مجال نہیں، کسی شخص کی کوئی مجال نہیں کہ کسی کو مصیبت میں ڈالے، تو کنٹرولنگ ہینڈ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ مشکلات میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں کہ اللہ ہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں اور ذلتیں دینے والا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمام مخلوقات میری ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے انسان ہم نے تجھے عزت دی، عزت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی بیماریاں، لوگوں کی طرف سے تمہارے لیے جو سمجھتے ہیں رسوائی، وہ رسوائی نہیں، اگر اللہ سے تعلق بن گیا تو عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سب سے زیادہ تکالیف انبیاء کو دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی تکالیف دیتے ہیں درجات کی بلندی کے لیے، یا کوئی بہت بڑا کام لینے کے لیے۔ تو یہ پوری ایک تاریخ بتائی گئی کہ کس طریقے سے حضرت یعقوب فلسطین میں رہتے، اور پھر سارا حضرت یوسف کا واقعہ کہ وہ مصر پہنچے، اور پھر اپنے والدین کو وہاں پہ بلایا، اپنے بہن بھائیوں کو سب کو بلایا، اور پھر وہاں پہ رہنے لگے۔ تو 150 سال مزے سے رہے، پھر وہاں پہ بغاوت اٹھی لوکلز کی، تو مصری بادشاہ بنے، اور ہر بادشاہ جو بنتا تو فرعون اس کا ٹائٹل تھا، نام ان کے مختلف ہوتے لیکن ٹائٹل ان کا فرعون ہوتا۔ تو وہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھتے۔ پھر فرعون نے ایک خواب دیکھا، تو نجومی نے پیش گوئی کی کہ کوئی بنی اسرائیلی تیرا تخت الٹ دے گا۔ تو اس نے بچوں کو، لڑکوں کو مارنا شروع کر دیا، ذبح کرنا شروع کر دیا، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ اور پھر اس نے جو بھی سال بتایا کہ وہ طاق ہوگا یا جفت، اس سال میں وہ بچہ پیدا ہوگا، تو 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیتا، اور دوسرے سال سب کو ذبح کرا دیتا۔ تو قرآن پاک میں یہ قصہ حضرت موسیٰ کا بار بار آئے گا، کیونکہ حضرت موسیٰ کی زندگی کی کہانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ تو آپ کو تسلی کے لیے یہ قصہ بار بار سنایا گیا کہ دیکھیے جیسے آپ کی قوم آپ کو تنگ کر رہی ہے، تو ایسے ہی حضرت موسیٰ کی قوم نے بھی ان کو تنگ کیا، اور کیسے اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو کیسے اس کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ ایک طرف فرعون ہے، فرعون کے حکومت ہے، اس کے محلات ہیں، اس کے گارڈز ہیں، اس کی چلتی ہے، اور دوسری طرف ایک نہتا چھوٹا بچہ حضرت موسیٰ کی ماں نے ڈیلیور کیا حضرت موسیٰ کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس قصے کو بار بار ہمیں سنائیں گے، کبھی کسی اینگل سے، کبھی کسی اینگل سے۔ جیسے ڈائمنڈ کو لے لے تو ہر اینگل سے ڈائمنڈ چمکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں کوئی اس کو ہائی لائٹ کیا اس قصے کو، اور کہیں پہ کوئی چیز ہائی لائٹ کی، اور ہم سب کی تربیت کے لیے کہ دیکھو ان قصوں سے سبق حاصل کرو۔ یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، یہ ان کی کہانی ہے،
اور پورا قرآن پاک لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے کہ دیکھو سب اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، نہ فرعون کچھ ہے، نہ اس کی حکومت کچھ ہے، نہ اس کا اقتدار کچھ ہے، نہ اس کا پیسہ کچھ ہے، نہ اس کی سوچ کچھ ہے، نہ اس کے سیکیورٹی گارڈز کچھ ہیں۔ جب اللہ بچانے پہ آئے تو فرعون کے محل میں موسیٰ کو بچا کر اور پال کر دکھائے۔ جس موسیٰ کے لیے اس نے لاکھوں بچے قتل کیے، وہی بچہ اب اس کی گود میں ہے، اس کے محل میں ہے، وہی بچہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، فرعون کے خزانے ان کو ملتے ہیں، فرعون کے گارڈز کے ساتھ وہ بچہ جاتا ہے۔ تو یہ کہانی انشاءاللہ بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ تسلی دینے والے قصے ہیں کہ جب اللہ ساتھ ہو تو لا الہ الا اللہ، سب کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سب سے پہلے لا کریں گے، نیگیٹ کریں گے تمام چیزوں کو، تمام چیزیں خوف ہیں یا کوئی کسی سے امیدیں ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز فائدے کی ہے، تو اللہ نے لا کہہ کر سب کو کاٹ دیا۔ دیکھو لا کی تلوار سے سب کاٹ دو، کوئی کچھ کر نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو وہی تاریخ ان کو بتائی گئی کہ دیکھو وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، ختم کر دیتے، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ اور اس میں کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے دریا، وہ بحر قلزم، وہ ریڈ سی تمہارے لیے پھاڑ دیا، یعنی اس میں تمہارے لیے راستہ بنا دیا۔ تو دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو مختصر کر دیا کہ ان شارٹ کئی سالوں کی آزمائش کے بعد اب ایسا ہوا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو بچایا، تم مصیبت سے چھٹکارا پا گئے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ دو کیریکٹرز اللہ نے بتائے کہ وہ متکبر تھے، ایک شیطان اور ایک فرعون۔ تو ان کی بار بار کہانی چلے گی کہ دیکھو اس کے تکبر نے اس کو ڈبو دیا۔ وہ کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا تمہیں نظر نہیں آتا یہ مصر کی بادشاہت، یہ اقتدار، یہ اختیار اور یہ نہریں جو میرے قدموں کے نیچے سے بہتی ہیں۔ تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا۔ تو وہ بحر، وہ سمندر ایک ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے اس میں راستہ بنا دیا، ان کو بچا دیا، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ تو نجات اللہ دیتا ہے، اسی کی طرف رجوع کریں۔ عصا مارا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو بچا لیا، اور وہی دریا تھا، وہی سمندر تھا۔ آل فرعون اور اس کے آل، اس کے فالوورز اس میں ڈوب گئے، اور کہا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ تمام تم دیکھ رہے تھے، یہ تمہارے سامنے ہوا، یہ معجزانہ کیفیت۔ اے بنی اسرائیل دیکھو، یہ تمہارا آنکھوں دیکھا حال ہے، اس کے باوجود تم سرکشی کرتے ہو، ضد کرتے ہو۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں دیکھو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ، حضرت موسیٰ سے 40 لیلہ، 40 رات کا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کیونکہ تم ظالم تھے۔ تو اتنا بڑا انہوں نے معجزہ دیکھا جب حضرت موسیٰ ان کو بچا کر لے گئے، ان کا اصلی دشمن ڈوب گیا، اس کے باوجود شکر گزاری نہ آئی، اور پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دیکھو جب بچانے پہ آؤں تو سمندر میں راستہ بنا دوں۔ ایک بار عصا مارا تو اللہ فرماتے ہیں کہ چشمے پھوٹ پڑے۔ عصا کچھ نہیں ہے، سب کیا ہے؟ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو عصا کو مارنے سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک البحر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا،
اور یہاں پہ سمندر میں مارا تو اللہ نے راستہ بنا دیا، اور کہا کہ قط العظیم، وہ لہریں ایک طرف ہو گئیں راستے میں، سڑک بن گئی اور قوم موسیٰ بچ گئی۔ فرعون آیا اور اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون مزوں میں تھا، محلات میں تھا، اپنے آپ کو خود تباہی میں ڈالا، پیچھا کیا، اور جیسے ہی فرعون اور اس کی قوم نے اپنے گھوڑے سمندر میں ڈالے تو اللہ نے دوبارہ سے اس کو پانی بنا دیا اور وہ قوم غرق ہو گئی۔ یہ سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب جیسے ہی حضرت موسیٰ ان کو لے کر صحرائے سینا میں پہنچے، اس پینن 16 میں پہنچے، تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اب تمہیں قوانین شریعت کی ضرورت ہے، کوہ طور پر آؤ اور آ کر شریعت لے جاؤ، گائیڈنس لے جاؤ، کہ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ میری قوانین آتے رہیں گے، فمن تبع ہدایا، تو تم اب امت مسلمہ ہو، تمہیں اللہ کی گائیڈ لائنز کی ضرورت ہے، تو آؤ آ کر کوہ طور پر لے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ کوہ طور پر چلے گئے، تو ایک جگہ ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، تو 30 راتوں کے لیے گئے تھے، وَأَتْمَمْنَاهَا ب20، بہرحال 40 راتوں کو وہاں پہ مکمل کیا، اور پھر اللہ نے ان کو تختیاں دی جن پہ قوانین شریعت تھے۔ اب ایسا ہوا کہ پیچھے قوم نے، سامری جادوگر تھا اور بنی اسرائیلی وہاں سے زیورات لے کر آئے تھے، تو اس نے ان سے زیورات لیے اور ان سے گائے کا بچہ بنایا، اور پھر سامری کی ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ حضرت جبرائیل کو جانتا تھا، تو حضرت جبرائیل جب وہاں سے گزرے تو ان کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے اس نے مٹی اٹھائی، اس میں مٹی ڈالی بچھڑے میں، تو وہ آواز کرتا تھا، تو اس نے ایسا بچھڑا بنایا، تو انہوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی، اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو فرسٹ ڈے سے ہی انہوں نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، تو اب اس کو پوجنے لگے، تو کہا کیونکہ تم ظالم تھے، اور ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے مقام سے گرا دینا یا بڑا کر دینا۔ تو اب شرک کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کیا تاکہ تم شکر کرو، اور شکر دل سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، عمل سے بھی ہے۔ اس کو آرٹیکولیٹ کرنا، الحمدللہ کہنا، زبان سے، دل سے ماننا، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے لیے استعمال کرنا، یہ سب شکر ہے۔ شکر اور نعمتوں کا اعتراف کرنا ہے۔ دیکھیں، انسان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، اور قرآن پاک کی تعلیمات ان 4 چیزوں کے گرد گھومتی ہیں۔ معتدل انسان کے لیے چاروں ضروری ہیں، سب کا خیال ضروری ہے۔ قرآن پاک کا سبجیکٹ، قرآن پاک کا موضوع انسان ہے۔ اللہ نے دماغ بنایا، بہت بڑی نعمت ہے۔ دماغ غور و فکر کے لیے، علم کے لیے، جاننے کے لیے بنایا، اور جو چیز اللہ نے جس مقصد کے لیے بنائی، اگر اس کو اس کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو بے سود ہے۔ تو جب غور و فکر کریں گے، جب علم حاصل کریں گے تو زنگ دور ہوگا اور دماغ روشن ہوگا۔ پھر اللہ نے دل بنایا، دل میں اللہ نے جذبات رکھ دیے، خوشی کے، غم کے، خوف کے، تو ان جذبات کو زندہ رکھنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائن چاہیے۔ پھر روح بنایا، روح ہے، اور چوتھی چیز جسم ہے۔ تو ہم 4 چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم، روح، دل اور عقل۔ ان میں بیلنس ہو، ان میں توازن ہو، ان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، قرآن پاک مینول ہے۔ اس سے ہم نے تربیت لینی ہے، دیکھنا ہے کہ جسم کو، روح کو، دل کو اور عقل کو کیسے یوز کرنا ہے۔ تو جب تک اس کو پراپر نہیں کریں گے تو یہ تمام نعمتیں ہمارے لیے بیکار ہو جائیں گی۔ تو روح کی پروان کے لیے روح کی خوراک قرآن پاک ہے،
تو قرآن پاک سے اپنی روح کو منور رکھیں گے. اور جسم کے بارے میں بھی بتا دیا، قل من حرم زینۃ اللہ التی، کیسے جسم کو لے کر چلیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خوبصورت زندگی ہے، آپ کی سیرت پیاری سیرت ہے کہ دیکھیں گے کہ آپ نے ان نعمتوں کو کیسے استعمال کیا. تو ان تقاضوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اکارڈنگ پورا کریں گے تو وہ ہمارے لیے عبادت بن جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں معاف کیا. نا کا لفظ کہہ کر یہ اللہ تعالیٰ کا شاہانہ کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے. اللہ نے ہم کہہ کر کہا کہ ہم نے معاف کیا. اور معافی کیا تھی؟ یہ 6 لاکھ لوگ چلے تھے، 70,000 نے اس بچڑے کی عبادت کی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ ان 70,000 کو قتل کر دو، یہی ان کی توبہ ہے. آج دیکھیں کہ ہم کوئی گناہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوبصورت شریعت لے کر آئے، وہ آسان شریعت لے کر آئے، وہ پیارے پیارے اللہ تعالیٰ کے وہ خوبصورت میسیجز لے کر آئے کہ ایک بار میں کہہ دو الندم توبہ، ندامت آئے گی تو تمہاری توبہ ہو گئی. تو آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی شریعت سراپا رحمت ہے اور کتاب رحمتوں سے بھری ہوئی. تو اب انہوں نے نئی زندگی شروع کی تھی تو ان کو ہدایت کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے لیے کتاب دی، تورات دی، تو کہا تاکہ تم شکر کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو ایک اور انعام جب ہم نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر تورات دی اور معجزات عطا کیے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم سیدھا راستہ پا سکو. کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب ایسی ہے اور پہلی کتابیں ایسی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اور فائدہ کس کو ملے گا؟ ھدی للمتقین، اللہ نے فرما دیا. دیکھو ہدایت ملے گی متقین کو، ہدایت علمی بھی ہے اور عملی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہدایت ملتی ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، ان کو احساس دلایا، جب واپس آئے تو قوم شرک میں گرفتار ہو چکی تھی، تو اپنی قوم کو سمجھایا. یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا. باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر. فتوبوا الی بارئکم، اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو. فاقتلوا انفسکم، اب توبہ کی شرط یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے قبیلے والوں کو قتل کرو، یہی توبہ کی شرط ہے. 6 لاکھ نکلے تھے، اب 70,000 لوگوں نے پوجا کی تو ان کو قتل ہونا ہوگا. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. عند بارئکم، تمہارے رب کے پاس. فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے، وہ توبہ قبول کرتے نہیں تھکتا. تو کہا توبہ کرو، تو توبہ کی توفیق پر بھی شکر کیا کرو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا، یاد کرو وہ وقت کہ اے موسیٰ، جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم تیری ہرگز نہیں مانیں گے، حتی نری اللہ جہرا، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے کھلم کھلا دیکھیں. فأخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، اور تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور تم دیکھ رہے تھے. اب ڈھیٹ قوم تھی. جب حضرت موسیٰ تورات کی تختیاں لے کر آئے تو کہنے لگے ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. تو بہرحال حضرت موسیٰ ویریفیکیشن کے لیے کوہ طور پر 70 لوگوں کو لے کر گئے. تو جب انہوں نے ایسا مطالبہ کیا تو کڑک آئی، بجلی کی کڑک نے آ کر ان کو پکڑا اور سب مر گئے. ایک ہولناک دھماکہ ہوا.
حضرت موسیٰ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ میری قوم مجھے تنگ کرے گی، ان کو زندہ کر دے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم زندگی ملنے پر شکر ادا کرو۔ تو دوہرا دوہرا کر اللہ تعالیٰ شکر کی بات کر رہے ہیں، کہا یہ تو مر گئے، پیچھے والے مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اب مزید انعامات کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ یہ میدان تیہ تھا، تو یہاں پہ کوئی چھت نہیں تھی، کوئی مکان نہیں تھا، تو یہ ایک صحرا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انعام کی بارش کی، اور ایسا ہوا کہ ہر وقت بادل ان کے سر پہ ہوا کرتے تھے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا۔ تو اب کھانے کے لیے اللہ نے کھانے کا انتظام یہ کیا کہ من ایک چیز تھی جو کہ شبنم کی طرح زمین پر جم جاتی، یہ میٹھی ہوتی تھی، تو ان کو کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت، اس سے اللہ نے ان کی پوری کر دی۔ تو سویٹ ڈش بھی ان کے لیے اللہ نے اس کا بھی انتظام کیا، والسلوہ، اور چھوٹی چڑیا بٹیر ان کے لیے اللہ نے اتارے۔ تو اب پروٹین کی ضرورت اس طریقے سے ان کی پوری ہو گئی کہ چھوٹے چھوٹے پرندے آتے، غول کے غول آتے، وہ ان کو پکڑ لیتے اور پھر ان کو کھایا کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو تم پر احسانات کیے، تمہارے کھانے کا انتظام کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اب کھاؤ۔ یہ عقل کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کھاؤ، کہ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے والا صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، کہا یہ تمہیں پرووائڈ کی گئی، تم کھاؤ، پاکیزہ میں سے صاف ستھرا ہو، حلال ہو، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دیا۔ وما ظلمونا، انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ہمارے حق میں کمی نہیں کی، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ تو کہا آئندہ کے لیے جمع نہ کرو، رازق اللہ ہے، وہ تمہیں پرووائڈ کرے گا، لیکن انہوں نے آئندہ کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا، اور پھر مطالبات کرنے لگے، ڈیمانڈ کرنے لگے کہ یہ چیزیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ان سے چھین لی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اب کچھ اور انعامات صحرائے سینا میں ہوئے، اس پیننسولا میں ہوئے، جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، یہ ایلیا کی بستی تھی، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، یہاں سے کھاؤ جہاں سے بھی تم چاہو، با فراغت، بے فکری سے، مزے سے، لیکن ایک کام کرنا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، جھکتے ہوئے داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہنا، معافی ہے، یعنی بخشش مانگتے ہوئے تم کہنا، معافی مانگتے ہوئے جانا، اور زبان پہ تمہارے الفاظ استغفر اللہ یعنی حِطَّةٌ ہو۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، کہا تمہاری معافی ہو جائے گی۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ اب کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، ایسا ہوا کہ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، تو جب انہوں نے نافرمانی کی تو 40 سال اس وادی تیہ میں بھٹکتے رہے، پھرتے رہے، اور تاہا یتیہو کہتے ہیں سرگرداں، پریشان۔ تو 40 سال کے لیے بھٹکتے رہے، یہ کچھ میل کا ایریا تھا، صبح ہوتی اور شام تک یہ بھٹکتے اور پھر واپس اسی وادی میں پہنچ جاتے، یہ ان کی نافرمانی کی سزا تھی۔ اب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا، پہلے والی نسل ختم ہو گئی، اب نئی نسل پیدا ہوئی، تو یوشع بن نون ان کے نبی تھے، تو ان کی قیادت میں کہا جاؤ اس بستی کو فتح کرو۔ یہ فلسطین کی بستی تھی، تو کہا واپس اپنے فلسطین میں جاؤ،
لیکن کیا کرنا ہے، اب وہاں پہ قوم عمال کا آباد تھی، تو کہا فلسطین تمہارا علاقہ ہے، جاؤ اس کو فتح کرو۔ تو بہرحال یہ کہانی بھی بار بار چلے گی کہ کیسے انہوں نے نافرمانی کی، اور اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ایک پورا اللہ نے قانون دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورۃ النصر اتار کر آپ کو بھی گائیڈ لائنز دی گئیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح فرأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، جب بھی کوئی کامیابی ملے تو تسبیح کرنی ہے اور واستغفر، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ فتح کے وقت، کامیابی کے وقت متکبر نہیں ہونا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، زبان سے، اپنے اعمال سے اور اپنے قلب سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ کلمات بولنے ہیں، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب دیکھیں فرض نماز کے بعد بھی، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ان کو بھی یہ ہدایت دی گئی کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، مزے سے کھانا، لیکن کیا ہے کہ اللہ کا قانون، یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری لائنز ہیں کہ اللہ کے احکام کو یاد رکھنا، ہر کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ اللہ جو نعمت دے تو اس کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دے دیں، صرف استغفار بولتے جاؤ تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اللہ سے بخشش مانگتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تم نے داخل ہونا ہے۔ تو کہا اکڑتے ہوئے نہیں جانا، تو انہوں نے اگینسٹ کیا، یہ اکڑتے ہوئے، ان سیویلائزڈ قوم تھی، اکڑتے ہوئے گئے، سورینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے، اور حطۃ کی جگہ انہوں نے حنطہ بول دیا۔ حنطہ کہتے ہیں گندم کے دانے کو، کہ گندم چاہیے، اس کو بدل دیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، انہوں نے اس بات کو تبدیل کر دیا، ان ظالموں نے اس بات کو جو ان کو کہی گئی تھی، جو ان کو بتائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو لفظ یا حطت ان کا، یہ انہوں نے اس کو بدل کر حنطہ کہہ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں الفاظ سکھائے تو ویسے ہی الفاظ ہم نے بولنے ہیں، اس میں رد و بدل نہیں کرنا۔ جہاں پہ نبی جی کا ہوگا تو نبی جی کا، حالانکہ نبی اور رسول ایک ہی چیز ہے۔ تو آپ نے جیسے ہمیں الفاظ سکھائے ہم نے ویسے ہی سیکھنے ہیں، اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے، ہم کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے، تو وہی الفاظ بولنے ہیں۔ تو انہوں نے الفاظ کو تبدیل کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، حدود کو توڑ دیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً، اللہ تعالیٰ اس انسان کو تر و تازہ رکھے جو میرے الفاظ سنے، سمع مقالتی فبلغها کما سمعها، اللہ اس انسان کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے اور اس کو ویسے پہنچائے جیسے اس نے سنا، تو الفاظ میں رد و بدل نہ کرے۔ تو بہت ساری تربیت ہے اس قصے میں، بہت ساری گائیڈ لائنز ہیں اس قصے میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں سے پک آؤٹ کرنے والا بنا دے، ان ہیروں کو چننے والا بنا دے، اپنی زندگی کو قرآن پاک کے آئینے میں سجانے والا بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصے سنا کر ہم سب کی تربیت کی، اور یہ قصے ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ کہ خوشی کا موقع ہو تو تب بھی عاجز ہو کر چلنا ہے، استغفار کرتے رہنا ہے۔ استغفار کے بہت فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ریمیڈی بتائی، یہ علاج بتایا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو تو تب بھی استغفار پڑھو، اور جب خوشی کا وقت ہو تب بھی استغفار، کہ یمددکم باموال و بنین، تو اللہ تعالیٰ تمہیں مال و مال کرے گا، مال بھی دے گا، رزق بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا،
کامیابیاں بھی دے گا۔ تو بہت پیارا نسخہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تجویز کیا۔ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اس کو سمجھنے والا بنائے، اس کو زندگی میں شامل کرنے والا بنائے، صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کے رکھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔